میں نے ایسے گھرانے میں جنم لیا جہاں تکلیف کو حمل اور غربت کو شرافت کے لبادے میں چھپا دیا جاتا ہے۔ کچھ یاد نہیں بچپن کیسے بیتا۔ ابتدائی تعلیم گاؤں کے اسکول میں پڑھی۔ جب ذرا ہوش سنبھالا گھر کی فضا کو غمگین پایا۔ وجہ والد صاحب کی تنگ مزاجی تھی۔ دنیا نے ترقی کر لی مگر ان پر زمانے کی تیز رفتاری کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اب بھی اپنی سوچ و بچار میں ایسے ہی تھی جیسے ان کے دادا پردادا رہے ہوں گے۔ جب سے ہوش سنبھالا یہی دیکھا کہ ہمارے والدین میں ہمہ وقت ایک فاصلہ اور خاموشی کی دیوار حائل رہتی ہے۔ خدا جانے کب وہ آپس میں مل جل کر بیٹھ کر اپنائیت سے بات کرتے تھے۔ ہاں، کبھی کسی بات پر اختلاف کی وجہ سے لڑ پڑتے تو اس جھگڑے کا خمیازہ ہم بچوں کو بھگتنا پڑتا اور دنوں تک گھر کی فضا غمگین تناؤ بھری بلکہ زہریلی ہو جاتی۔ اس کھنچاؤ بھری فضا میں سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا۔ بات بات پر کبھی اماں کبھی ابا کے ہاتھوں ہماری پٹائی ہو جاتی۔ ابا کے سامنے تو اتنی ہمت نہ ہوتی کہ کھل کر بات کر سکتے۔ ہماری شوخیاں اور شرارتیں ان کے قدموں کی چاہ میں دب کر رہ جاتی تھی۔ گھر میں ہم 2 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ مجھے اللہ نے اچھی صورت دی تھی تبھی نوخیز عمر میں ہی رشتوں کا تناتا بن گیا۔ کبھی خالہ آ رہی ہیں تو کبھی پھوپھی۔ انہی دنوں میری امی کی خالہ رشتے کے لیے آئیں۔ میرے والدین نے ان سے وعدہ کر لیا کہ وہ سدراج یعنی میرا رشتہ ان کے بیٹے مزمل کو دیں گے۔ بس پھر کیا تھا، لڑکیاں مجھ کو اس کے نام چھیڑنے لگی۔ یہیں سے میرے دل میں منگیتر سے محبت کی ابتدا ہوئی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں ایک نظر مزمل کو دیکھوں کہ وہ کیسا ہے۔ پھر یہ خواہش دل میں جاڑ پکڑتی گئی۔ مجھے اپنے نانہال والوں سے بہت محبت تھی۔ نانی جان ان دنوں کسی دوسرے شہر میں رہتی تھی۔ میں اکثر گرمیوں کی چھٹیوں میں اس آس پر وہاں جاتی تھی کہ شاید وہ لوگ بھی وہاں آ جائیں۔ میں اکثر اپنی کاپیوں پر ایم لکھتی رہتی۔ یہ کم عمر لڑکیوں کے مشغلے ہوتے ہیں۔ میں بھی انہی جذباتی لڑکیوں کی مانند خود کو ان مشغلوں سے بہلائے رہتی تھی۔ مزمل کی خیالی محبت نے میرے ارد گرد حصار سا بنا لیا تھا۔ میں نے اپنے روز و شب اس کی تصورات سے سجا رکھے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ میرے ذہن میں اس کی محبت کے نقش گہرے ہوتے تھے۔ ممکن ہے یہ نوخیز عمر کی خود فریبی ہو، لیکن ان دنوں تو یہ بات زندگی اور موت کے سوال سے اہم لگتی تھی۔ آخر ایک دن خدا نے میری سن لی۔ ابا جان موٹر سائیکل کے حادثے میں زخمی ہو گئے تو مزمل ان کو دیکھنے تھوڑی دیر کے لیے ہمارے گھر آیا۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا اور مجھے اس کے سامنے جانے سے گھبراہٹ سی ہو رہی تھی۔ یوں وہ مجھے دیکھے اور بات کیے بنا واپس چلا گیا۔ میں 9ویں جماعت میں تھی کہ خالہ سریہ اپنے بیٹے کی منگنی کی رسم کرنے کی غرض سے آ گئی۔ جب ابا جان کو پتہ چلا کہ مزمل صرف 8ویں تک پڑھا ہے تو انہوں نے اس بات پر میرا رشتہ دینے سے منع کر دیا اور بولے لڑکا میٹرک پاس بھی نہیں ہے، میں بیٹی کا رشتہ اس کو کیوں کر دے سکتا ہوں۔ خالہ کو انکار کی توقع نہ تھی کہ بچپن میں بات طے ہو چکی تھی۔ ان کو بہت صدمہ ہوا اور وہ مجھے دل کے ساتھ واپس لوٹ گئی۔ ان کے اس طرح افسردہ جانے کا مجھ کو بے حد دکھ ہوا، لیکن میں اس دکھ کا اظہار کس سے کرتی؟ چپکے آنسو بہا کر رہ گئی۔ اب میں ہر اپنی ہتھیلیوں، کتابوں اور کاپیوں کے پنوں پر ایم لکھتی رہتی تھی۔ تبھی سنا کہ اس کی منگنی رشتہ داروں میں ہو گئی ہے۔ اس خبر کو سن کر مجھے محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے میری بہت قیمتی چیز چھین لی ہے اور اب میں خالی ہاتھ رہ گئی ہوں۔ میں نے شادی نہ کرنے کی قسم کھائی۔ جب بھی ہمارے گھر رشتے کے لیے کوئی آتا، جی چاہتا کہ میں خودکشی کر لوں۔ بچپن سے جس کے خیال نے ذہن میں رنگ بھرے ہوئے تھا، اس کو دل سے نکالنا میرے لیے محال تھا۔ میں نے اپنا غم اپنے دل میں چھپا لیا۔ اب جب بھی کوئی ہم جولی مجھے مزمل کے نام سے چھیڑتی تو میں آنسو پی کر رہ جاتی۔ نہیں چاہتی تھی کہ ان میں سے کسی کو اس بات کا علم ہو کہ میری شادی اب اس سے نہیں ہو رہی تاکہ میری سب کی نہ ہو۔ جب میں نے میٹرک کا امتحان دیا تو سریہ خالہ کے بڑے لڑکے فیاض کی شادی کا بلاوا آ گیا۔ اپنے گھر والوں کے ہمراہ میں بھی دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی شادی میں گئی۔ معلوم نہیں تھا کہ مزمل اپنی منگنی ٹوٹنے کے بعد خوش ہے یا نہ خوش۔ میں تو بہرحال خیالی محبت کی آگ میں جل رہی تھی۔ اس کے گھر والوں کا رویہ ہمارے ساتھ اچھا تھا مگر وہ اکھڑا اور خاموش تھا۔ اس نے مجھ سے بالکل بات نہ کی۔ البتہ اس کی بہن رضیہ میرے ساتھ بہت دوستانہ انداز سے بات کرتی تھی۔
اس کی زبانی پتہ چلا کہ بھائی جان منگنی کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن والدین نے مجبور کر دیا۔ اب وہ بہت پریشان رہتے ہیں، کسی سے ہنستے بولتے نہیں، جیسے کوئی دکھ لگ گیا ہو۔ شاید مجھ سے رشتے سے انکار پر اس کی بھی وہی کیفیت ہوئی تھی جو میری ہوئی تھی۔ بارات والے دن اس کو مجھ سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ کہنے لگا، آپ تو امیر ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، اس لیے آپ کے والد نے ہمیں ٹھکرا دیا۔ میں نے اسے اپنی مجبوری بتائی کہ میں والد صاحب کے آگے مجبور ہوں، ورنہ بچپن سے دل میں بسا آپ کا خیال دل سے جاتا نہیں ہے۔ بس میں اتنا ہی اظہار کر سکی۔ اس نے بھی اپنے دل کا سارا غبار نکال دیا۔ کہنے لگا کہ یہ کتنا ظلم ہے، بچپن سے ہمیں کہا جاتا ہے کہ فلاں لڑکی تیری دلہن بنے گی، تبھی آدمی خوابوں اور خیالوں میں اس کے پیکر کو سجائے رکھتا ہے، پھر اچانک پتہ چلتا ہے کہ وہ کبھی ہماری نہیں بن سکے گی۔ میں نے مزمل کو نصیحت کی کہ اب تو تمہاری منگنی کسی اور سے ہو چکی ہے، تم بچپن کی اس بات کو اور مجھے بھول جاؤ۔ دوسرے دن ولیمہ تھا، ہماری دوبارہ بات چیت نہ ہو سکی اور میں افسردہ دل لیے واپس آ گئی۔ وہ ہم کو لاری میں سوار کرانے آیا تھا۔ بس جتنی دیر لاری اڈے پر کھڑی رہی، وہ بھی بس کی کھڑکی کے پاس کھڑا رہا۔ اس نے مجھ سے فون کرنے کو کہا تھا، مگر یہ ایک مشکل کام تھا کیونکہ ہمارے گھر لڑکیوں کے لیے فون کرنا آسان نہیں تھا۔ اچھا خط لکھ دینا، وہ بولا۔ خط لکھنا تو اور بھی ٹیڑھی کھیر ہے کہ اس کو پوسٹ کیسے کیا جائے گا، یہ بھی مشکل ہے۔ ایسی باتوں پر سخت پابندی ہیں۔ جب سے میں مزمل سے مل کر آئی تھی، دل اور زیادہ پریشان تھا۔ کچھ دن گزرے تھے کہ وہ ہمارے گھر آیا اور موقع ملتے ہی ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ مجھے تھما دیا، جس پر لکھا تھا کہ اگر تم ساتھ دو تو میں اپنی منگنی ختم کرا دوں گا۔ اس نے اپنی بھابھی کو ساری بات بتا کر التجا کی کہ وہ ہماری مدد کرے۔ اس کی بھابھی نے کچھ ایسی باتیں اس کے سسرال والوں تک پہنچا دی کہ سچ مچ اس کی منگنی ٹوٹ گئی۔ اس کی بھابھی ہمارے گھر آئی اور ساری باتیں مجھے بتا کر چلی گئی۔ ان باتوں سے میں پریشان ہو گئی تھی۔ اپنی بہن سے ذکر کر دیا، انہوں نے امی جان کو بتا دیا۔ امی نے بجائے معاملہ سلجھانے کے ابا جان کے حضور بڑھا چڑھا کر پیش کر دیا کہ ایسا نہ ہو کہ مزمل کی منگنی ٹوٹنے کا الزام ہماری بچی پر لگ جائے اور خاندان بھر میں ہماری عزت دو کوڑی کی ہو کر رہ جائے۔ ابا جان تو تھے ہی آتش مزاج، یہ بات سن کر بھڑک اٹھے۔ حالانکہ بات کچھ بھی نہ تھی، نہ میں نے اور نہ مزمل نے محبت کی کوئی ریسل کی تھی یا ملاقاتیں کی تھی۔ قدرت کی طرف سے ہمارے دلوں میں جو محبت موجود تھی، وہ بھی انہی بزرگوں کی وجہ سے تھی جو چاند طرح شفاف تھی۔ مزمل کو اس بات کا غم تھا کہ کم تعلیم کی وجہ سے اس کو ٹھکرا دیا گیا ہے، لہذا اس نے آگے پڑھنے کی کوشش تیز کر دی اور سپروائزر کی ٹریننگ بھی لی۔ اس دوران میں نے بھی ایک اسکول میں بطور ٹیچنگ ملازمت کر لی۔ اس دوران ہمارے درمیان ایک سہیلی کے ذریعے 3 خطوط کا تبادلہ بھی ہوا۔ میں نے اسے لکھا کہ رشتہ عزت سے طے کرنا تو اپنے والدین کو پھر سے ہمارے گھر بھیجو۔ اس طرح سریہ خالہ ایک بار پھر میرا ہاتھ مانگنے ہمارے گھر آئی۔ والد صاحب کو بھی ہماری محبت کا تھوڑا بہت علم ہو چکا تھا، لیکن ان کو جو باتیں میرے اور مزمل کے بارے میں بتائی گئی وہ لگائی بجائی کے روپ میں تھی اور بالکل جھوٹ تھی۔ جبکہ ابا جان نے اپنے اور ہم بیٹیوں کے درمیان اتنا فاصلہ رکھا ہوا تھا کہ میں ان باتوں کی تردید بھی نہیں کر سکتی تھی۔ لہذا جب خالہ دوبارہ رشتہ مانگنے آئی تو منہ کی کھا کر چلی گئی۔ ابا جان نے ان کو نہ صرف رشتہ دینے سے انکار کر دیا، بلکہ تلخ لب و لہجہ میں انہیں ان کی کم تر حیثیت کا بھی احساس دلایا اور ان کے بیٹے کو نکما، بد کردار اور نہ جانے کیا کیا کہہ دیا کہ جس لڑکی سے اس کی منگنی ٹوٹی تھی وہ میرے والد کے رشتہ دار تھے۔ مجھ کو بھی میرے بہن کے ذریعے کہلوایا گیا کہ اگر میں اس رشتے پر راضی ہوں تو وہ مجھے خالی ہاتھ گھر سے جلتا کر دیں گے۔ اس دھمکی نے یہ اثر کیا کہ میں صرف جان کر اتنا کہہ سکتی کہ ابا جان میں تو آپ کی مرضی اور رضامندی پر راضی ہوں، میری اپنی کوئی رائے نہیں ہے۔ اس پر بھی ان کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا اور انہوں نے مجھ سے بات چیت ہی بند کر دی۔ امی نے بھی سمجھداری نہ دکھائی، بلکہ دن رات مجھے طعنوں کا نشانہ بنانے لگی، یہاں تک کہ بات پہ بات مجھے بھی جوتا اور بھی
चिमटा खींच मारती। मैं हैरान थी कि मैंने ऐसा कौन सा कदम वालिदैन की मर्जी के खिलाफ उठा लिया है कि उनकी बदसलूकी की मुस्तहिक ठहरी हूँ। स्कूल में एक टीचर मेरा बेहद ख्याल करती थी। उनको मेरे घरेलू हालात का अच्छी तरह इल्म था। वो मुझसे हमदर्दी करती रहती और तसल्ली देती। उन्होंने अपनी वालदा से मेरे दुखों का जिक्र किया तो उनकी वालदा अपने बेटे का रिश्ता लेकर हमारे घर आई। उनका आना गजब हो गया। अम्मी अब्बा तो पहले ही शक्की मिजाज बने बैठे थे। यही समझे कि शायद अब भी मेरी वजह से ये लोग रिश्ता मांगने आ गए हैं। मैं उनके साहबजादे में दिलचस्पी रखती हूँ। मैं भी घर के हालात और वालदैन की महदूद सोच से तंग थी। अब मेरी ज़बान का ताला भी खुल गया। अम्मा ने पूछा कि क्या इस रिश्ते के आने में तेरी मर्जी थी? मैंने जवाब दिया, हाँ। आप इस रिश्ते को हाँ कर दो, वरना ऐसा ना हो इससे भी गया गुजरा रिश्ता आ जाए और आप लोगों को हाँ कहते बनो। माँ ने अब्बा को आमादा किया कि ये रिश्ता ठीक है, हाँ कर दो। ऐसा ना हो कि इसके बाद ऐसे वैसे रिश्ते हैं, तब लड़की का क्या करेंगे? क्या उम्र भर घर में बैठाए रखेंगे? तब हमारी बदनामी और बढ़ जाएगी। और इस तरह मेरी शादी टीचर के भाई नबील अहमद से हो गई और शादी भी ऐसी हुई जैसे घर से कोई जनाजा उठा हो। अब्बा ने तो रुखसती तक मुझसे तर्क कलाम ही रखा। यूं मैं दुखित दिल से रोती हुई बाबल के घर से रुखसत हो गई। यही सोचती रही कि या इलाही मेरा कसूर क्या था जो बाप ने इतनी बेरुखी बरती। टीचर जो पहले गमगुसार सहेली जैसी थी, जब नंद बनी तो यकदम बदल गई। शुरू में शौहर का रवैया मेरे साथ अच्छा था, आहिस्ता आहिस्ता उसका असल रूप भी सामने आता गया, क्योंकि मेरी नंद उसको शादी से कबल की हर बात बता चुकी थी। उसने वो बातें जिनकी कतई कोई अहमियत न थी वो भी नबील से कह दी, और ये भी कि मैं मुजम्मिल से शादी करना चाहती थी। वो मेरे बचपन की चाहत था। इससे शादी न होने पर मुझको दुख है और मेरे दिल से उसकी याद जाती नहीं है। ये बातें मैंने नजमा से तब कही थी जब मैं पढ़ाई में दिलचस्पी न लेती थी, तो वो मेरी हमदर्द बनकर मेरे दुख पूछा करती थी और मैं इस पर एतबार करके उसे सहेली जैसा जानकर दिल की बात कह दिया करती थी। मुझे क्या खबर थी कि जिसको मैं माजी का राजदार बना रही हूँ कभी मेरी नंद बनकर दुश्मन बन जाएगी। इसने तो नबील को यहाँ तक कह दिया था कि लड़कियाँ मुझे मुजम्मिल के नाम से छेड़ा करती थी, और ये भी कि मेरे वालिद मुजम्मिल की वजह से मुझसे बदजन हुए, तभी उन्होंने मुझे रुखसती के वक्त दुआ देकर रखसत न किया था। नजमा के कमीनेपन की वजह से नबील मुझसे ऐसे बदजन हुए कि मेरी ज़िंदगी दुखों का ओलव बन गई। सच है, मर्द अगर तंग नज़र हो तो इतनी सी बात भी बीवी की ज़िंदगी को जहन्नम बनाने के लिए काफ़ी होती है। अब मेरे शौहर ने मुझसे नाकर्दा गुनाहों का इंतकाम लेना शुरू कर दिया। उनको मेरे गम और खुशी का कोई एहसास ही न रहा। मेरे साथ उनका बदन तो जैसे बस वक्त गुजारी का सिलसिला था। अगर मैं परेशान होती तो फ़ौरन ताना देता कि मैं मुजम्मिल के लिए परेशान हूँ। मैंने कसम उठाकर यकीन दिलाया कि मेरे लिए अब वही सब कुछ है। मैं माजी को भुला चुकी हूँ, हाँ, मगर जब वो मेरे साथ एहानत भरा सलूक करता तो ज़रूर ये ख्याल आता कि क्यों मैंने टीचर के हमदर्दाना रवैये से मुतासर होकर इसके भाई से रिश्ता कबूल कर लिया। लोग बाहर से कुछ नज़र आते हैं, अंदर से कुछ। जब बर्ताव होता है उनकी असल हकीकत तब खुलती है। मैं घरेलू परेशानियों में नीम जान हो गई थी, जिनमें रोज़ ब रोज़ इजाफा होता गया। तो 12 हालात से आजिज़ आकर मैके चली गई, मगर वहाँ भी मेरे लिए कोई जगह ना थी। अब्बा जान मुझसे कलाम ना करते थे और अम्मी बात पे ताने देती कि तेरी वजह से मुजम्मिल ने अपनी मंगनी तुड़वा ली। अब इसकी माँ जहाँ मिलती है मुझे गैर आलूदा निगाहों से देखती है। तेरे करतूतों ने खानदान भर में मुझको जलील कर दिया है। आखिर मैं नबील के घर वापस आ गई। शादी के 11 माह बाद मेरे यहाँ एक बच्ची पैदा हुई थी। उसके बाद तो हालात इंतहाई मायूसकुन हो गए थे। मैंने उसको तो को गले से उतार फेंकने की ठान ली। एक रोज़ मैं बाजार गई और दुकानदार से चूहा मार दवा तलब की। एक पैकेट खरीदा और रात सारी दवा निकल गई और मरने के इंतज़ार में लेट गई, मगर सिवाय थोड़ा सा जी मतलाने के कुछ न हुआ। उल्टी तक न आई। मुझे लगा जैसे ये जहरीली दवा न थी, बल्कि मैंने पुराना सा आटा फेंक लिया था। नींद न जाने रात के किस पैर आई।
اگرچہ طبیعت بھاری بھاری تھی، صبح آنکھ کھلی تو حیرت زدہ تھی کہ میں زندہ تھی اور دنیا کو دیکھ رہی ہوں۔ حیرت میں ڈوب گئی کہ مری نہیں تو کم از کم طبیعت تو خراب ہوتی۔ اس کا مطلب صاف ظاہر تھا کہ وہ دوا جعلی تھی۔ شوہر نے بچی کی پیدائش کے کچھ عرصہ بعد میکے بھیجا اور بعد میں ابا جان کو خط لکھ دیا کہ میں آپ کی بیٹی کو نہیں رکھ سکتا، آپ اس کو اپنے پاس ہی رکھیں، یہ ہر وقت افسردہ رہتی ہے۔ شاید اس کے دل سے ابھی تک اپنے بچپن کے منگیتر کی یاد نہیں گئی۔ سسرال میں میں اپنے عادت سے زیادہ اخراجات خود برداشت کرتی تھی، سروس کرتی تھی اور گھر کی کو بھی سنبھالتی تھی۔ خاوند کے کپڑے، جوتوں، بنین اور رومال تک میں خود پوری کرتی تھی، لیکن میری کوئی خدمت میرے خاوند کا دل نہ جیت سکی، صرف نند کی بدخواہی کی وجہ سے، جو رویتی حسد کا شکار ہو کر میرے دشمن بن گئی۔ بہرحال میکے والوں نے منت سماج کر کے سسرال والوں کو راضی کیا اور مجھے گھر بھیج دیا۔ اب میں فٹ بال کی طرح تھی، ادھر والے ٹھوکر مارتے تو ادھر جا پہنچتی تھی، دوسری طرح والے ٹھوکر مارتے تو پھر میکے کے آنگن میں آ گرتی۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے بیٹے جیسی نعمت سے نواز دیا، مگر شوہر کے تیور چڑھے ہی رہے۔ اب تو نوبت جہاں تک پہنچ گئی کہ ہفتوں مجھ سے بات نہ کرتے اور نجمہ سے کہتے کہ میرے لیے کوئی دوسری لڑکی ڈھونڈو تاکہ میں دوبارہ گھر آباد کر سکوں۔ اس نے اپنا کمرہ، بوریا، بستر سب کچھ الگ تھلگ کر لیا تھا۔ میرا تیسرا بچہ 17 دن کا تھا اور میں اب بھی نوکری کرنے پر مجبور تھی۔ وہ کہتے کہ اسکول جاؤ تو بچوں کو ساتھ لے کر جاؤ، بات بات پر کہتے کہ میرے گھر سے چلی جاؤ۔ میں کہاں جاتی؟ میرے 3 بچوں کا بوجھ کون برداشت کرتا؟ مجبور ہو کر میں بچوں کو شوہر کے گھر چھوڑ کر آ گئی۔ ماں صرف چھوٹا بچہ ساتھ لائی تھی۔ میرا خاوند اور نند شاید اسی دن کے انتظار میں تھے۔ میکے آتے ہی انہوں نے مجھے طلاق بھجوا دی اور طلاق کے 4 ماہ بعد نذیر نے دوسری شادی کر لی۔ ادھر میکے میں قسم پرستی کی زندگی گزارتی رہی، کسی نے سر پر پیار سے ہاتھ نہ رکھا اور نہ میرے بچے کو پیار اور باپ کی شفقت دی۔ سروس کر کے اپنے اور اپنے بچے کا پیٹ پالتی تھی اور باقی دونوں بچوں کی دید کو ترستی تھی جو اپنے باپ کے پاس تھے۔ ایک روز سریہ خالہ امی سے ملنے آئے، وہ کافی ضعیف ہو چکی تھی۔ مجھ کو بتایا کہ مزمل بیرون ملک چلا گیا تھا، 8 برس بعد لوٹا ہے، لیکن ابھی تک شادی نہیں کی۔ ایک روز میں نے تمہارا احوال بتایا تو رو دیا۔ بیٹی، اس کے دل میں اب تک تیری محبت موجود ہے۔ خدا جانے یہ کیسی محبت ہے کہ وقت کی گرد اب تک اس پر نہیں پڑی۔ اس کے دل میں تیری تصویر پہلے دن کی طرح اجلی اجلی ہے۔ میں خاموشی سے ساری باتیں سنتی رہی۔ تب خالہ نے تنہائی میں کہا، بیٹی، شاید تیرے ماں باپ اس بات پر راضی نہ ہوں۔ خدا جانے روز اول سے تمہارے باپ کو ہم سے کیوں اللہ واسطے کا مسئلہ ہے، لیکن تم اگر ایک بار مزمل سے بات کر لو تو شاید تم دونوں کو سکون مل جائے گا۔ انہوں نے مجھے ایک پرچہ دیا جس پر اس کا نمبر لکھا ہوا تھا۔ میں بھی اپنی ویران اور دکھوں بھری زندگی سے تنگ تھی۔ بھابیاں مجھے اور میرے بچے کو غیر آلودہ نگاہوں سے دیکھتی تھی، خود کماتی خود کھاتی تھی، پھر بھی بھائی مجھے بوجھ جانتے تھے۔ صبح ایک روز جب گھر میں کوئی نہ تھا، میں نے مزمل کو فون کر دیا۔ کچھ باتیں، کچھ پچھتاوے، کچھ مایوسیاں اور افسوس کے تذکرے، آخر اس نے سیدھی بات کہہ دی، سدرا، وقت بہت بدل چکا ہے، میں نے ابھی تک شادی نہیں کی، تم بھی کئی بار سے طلاق یافتہ زندگی بسر کر رہی ہو، اب بھی وقت ہے ہم نکاح کر کے گھر بسا لیتے ہیں۔ اگر تم راضی ہو تو مجھے 2-4 دن میں بتا دینا، ورنہ میں دوبارہ تم کو بھی فون نہ کروں گا۔ میں نے کافی سوچا اور پھر مجھے اس کی پیشکش میں ہی عافیت نظر آئی۔ ابا ضعیفی اور بیماری سے جوجھ رہے تھے اور اماں کی بہوؤں کے آگے کیا چلتی۔ میں نے مزمل کو ہاں کہہ دی، البتہ پہلے امی سے مشورہ کیا تھا۔ تب انہوں نے ناک پر انگلی رکھ کر کہا تھا، اے بیٹی، 40 سال کی ہو رہی ہو، کیا اب دوسری شادی تم کو زیب دے گی، وہ بھی اسی کے ساتھ جس کے ساتھ مفت میں بدنام ہوئی؟ لوگ باتیں کر کر کے ہمارا کلیجہ چھلنی کر دیں گے۔ اچھا اماں، ٹھیک ہے، میں ایسے ہی زندگی گزار لوں، باقی زندگی بھی۔ ماں کو تو میں نے چپ کروا دیا، مگر میرا دل چپ نہ ہوا، وہ سسکتے جاتا تھا۔ بچے بڑے ہو گئے تھے، باپ کے گھر میں پلے پڑے، ماں کے گھر کا راستہ بھول چکے تھے۔ میں نے تو حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ مزمل نے میری سلگتی تنہائی میں پھر سے پتھر پھینک دیا۔ شاید اسے بھی تنہائی کا عذاب مٹانے کو
کسی سہارے کی ضرورت تھی، سونے گھر میں یا کسی زندگی کی آرزو تھی۔ میں سوچا کرتی تھی کہ کون ہوگا جو بڑھاپے میں ساتھ دے گا، یہ دنیا والے یا میرے بچے جو میرے نہ رہے تھے۔ ان کو تو اب میری صورت بھی یاد نہ رہی ہوگی۔ پہلے کبھی دوسری شادی کا سوچا تک نہ تھا کہ میرے بچے دور سے ان کے ذہن میں ماں کا تصور تو ہوگا۔ وہ کیا سوچیں گے، اور پھر لوگوں کی حقارت بھری نگاہوں کی تاب کیوں کر لا سکوں گی کہ 40 برس کی ہو چکی ہوں۔ رشتہ داروں کی حقارت بھری باتیں میرے وجود کو ریزہ ریزہ کر دیں گی۔ اور آج جب تنہائی نے مجھے ریزہ ریزہ کر ڈالا تھا تو مجھے کوئی پوچھنے والا نہ تھا، تبھی میں دوبارہ شادی کے بارے سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ سوچا کہ اگر مرد دوسری شادی کر لے تو کچھ انوکھی بات نہیں، بیوی کا کفن تک میلا نہیں ہوتا اور دوسری شادی ہو جاتی ہے۔ پھر اگر عورت کر لے تو مجرم کیوں؟ یہاں تک کہ اس کی اپنی اولاد اسے نہیں بخشتی۔ میں تو فیصلہ کرنے سے ڈر رہی تھی۔ آخر مزمل نے ہمت بندھائی کہ دنیا والوں سے میں مقابلہ کروں گا، مگر بڑھاپا تنہا کاٹنا بھی ایک سزا ہے، کیوں نہ ہم دونوں مل کر اسے کاٹیں۔ تمہارے پاس تو اولاد جیسا نازک سہارا بھی نہیں ہے، تیسرا بیٹا بھی باپ کی طرح اڑان بھرنے کی سوچ رہا ہے۔ تبھی میں نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا۔ آج لوگ مجھ سے خفا ہیں، کچھ مجھ پر ہنس رہے ہیں، لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ میرا شوہر میرا سہارا ہے۔ مزمل ہر قدم پر مجھ کو مضبوط تحفظ کا احساس دلاتا ہے۔ خدا کا شکر کہ میں نے وقت پر صحیح قدم اٹھا لیا۔ دنیا کا کیا ہے، بے سہارا عورت پر باتیں تو سب بناتے ہیں، برے وقت کام کوئی نہیں آتا۔ اگر دوسری شادی مرد کا حق ہے تو دین نے عورت کو بھی حق دیا ہے۔ عورت ماں نہیں بن سکتی، یہ سن کر مرد دوسری عورت سے شادی کرتا ہے۔ اگر یہی بات ایک مرد میں ہو کہ وہ باپ نہیں بن سکتا تو بھی عورت بے اولادی رہ لے گی، لیکن اپنے شوہر کو نہیں چھوڑے گی۔ اگر ایک شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ معذور ہو جاتا ہے، تب اس کی بیوی اس کو نہلاتی ہے، اس کے کپڑے بھی بدلتی ہے۔ لیکن جب عورت کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو تب عورت کی ماں یا بہن اس کا خیال رکھتی ہے، شوہر نہیں۔ جب آپ کسی عورت پر ظلم کرو تو ظلم کرنے پہلے سے سوچ لیا کرو کہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اس کو بھی درد ہوتا ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں ایک مرد عورت کو مارے تو سب کہتے ہیں کوئی بات نہیں، شوہر مارتے رہتے ہیں، لیکن اگر کسی عورت نے اپنے شوہر پر ہاتھ اٹھا دیا تو پھر وہی معاشرے کے لوگ کہتے ہیں یہ ایک شیطان عورت ہے۔ عورت ایک خوبصورت تحفہ ہے، اس کی قدر کرو۔ اس کی ناقدری کرنے والا کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ کہتے ہیں ایک عرابی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ کچھ لوگ اس کے پاس پوچھنے اور سبب معلوم کرنے آئے کہ اس نے طلاق کیوں دی۔ وہ کہنے لگا کہ وہ ابھی عدت میں ہے، ابھی تک وہ میری بیوی ہے، مجھے اس سے رجوع کا حق حاصل ہے۔ میں اگر اس کے عیب تمہارے سامنے بیان کر دوں تو رجوع کیسے کروں گا؟ لوگوں نے انتظار کیا اور عدت ختم ہو گئی۔ اس شخص نے رجوع نہیں کیا۔ لوگ دوبارہ اس کے پاس آئے تو اس نے کہا اگر میں نے اب اس کے بارے میں کچھ بتایا تو یہ اس کی شخصیت مس کرنے کے مترادف ہوگا اور کوئی بھی اس سے شادی نہیں کرے گا۔ لوگوں نے انتظار کیا حتیٰ کہ اس عورت کی دوسری جگہ شادی ہو گئی۔ لوگ پھر اس کے پاس آئے اور طلاق کا سبب پوچھنے لگے۔ اس عرابی نے کہا اب چونکہ وہ کسی اور کی عزت ہے اور مروت کا تقاضا یہ ہے کہ میں پرائی اور اجنبی عورت کے بارے میں اپنی زبان بند رکھوں۔ یہ تحریر ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی بیویوں کی غلطیاں اپنے دوست احباب کو بتاتے پھرتے ہیں۔ دوسروں کے عیب چھوڑو، کبھی اپنے سامنے بھی نہ رکھو۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں اگر آپ اس چینل پر نئے ہوں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔